السلام علیکم ناظرین، کئی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہوں ایک نئی پوسٹ کے ساتھ۔ عنوان ہے ندیاں دھیرے بہو۔ انسان کی زندگی میں ندی، نالے، دریا، سمندر، آبشار، جھیلیں، ہر چیز کا عمل دخل پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ دریاؤں کی اپنی اہمیت ہے، پانی کا جو ذخیرہ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو ایک ایسی ندی کا تذکرہ ہے جو جنوبی ہندوستان کے خطے میں، جسے اب حیدرآباد دکن کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت حیدرآباد آباد نہیں ہوا تھا۔ اس وقت صرف گولکنڈہ شہر تھا اور ندی کے اس پار دوسرا شہر تھا۔ گولکنڈہ میں اس وقت قطب شاہی دور شروع ہو چکا تھا۔ قطب شاہی جو فرما روائے سلطنت تھے وہ ایران سے آئے تھے، اور ان کی زندگی میں سرتاپا ایران بسا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعمیرات میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایران کے شہر اصفہان سے بہت زیادہ مشابہت پائیں گے۔ اب میں آتی ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا ہے، ندیاں دھیرے بہو۔ تو یہ ندیاں جو تھی، اس کا نام تھا موسیٰ ندی۔ اس پر کوئی پل نہیں تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ شہر میں بہت بارش ہوئی، پورا شہر جل تھل بنا ہوا تھا، اور موسیٰ ندی میں طغیانی آئی ہوئی تھی، یعنی دریا میں طغیانی تھی۔ ایسے میں ولی عہد جو تھے ان کو اپنی محبوبہ سے ملنے جانا تھا۔ وہ ندی کے کنارے کھڑے دیکھتے رہے پانی کی طغیانی کو، اور اس کے بعد انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگا کے وہ پہنچ گئے دوسرے کنارے پر۔ فرما روائے سلطنت جب امور سلطنت نپٹا کے محل سرا میں واپس آئے، پوچھا ولی عہد کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ گئے ہوئے ہیں۔ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ وہ ندی کے پار گئے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا اتنے جلتھل شہر میں اور اتنی طغیانی میں گئے ہیں؟ وہ کیسے گئے ہیں؟ تیر کر گئے ہیں، بتانے والے نے بتایا۔ اب دیکھیے باپ کا دل تھا، بجائے غصہ کرنے کے، غصہ بھی کر سکتے تھے، جب شہزادہ آتا تو اس کے اوپر غصہ کرتے، لیکن انہوں نے اسی وقت اپنے انتظامی مشینری کو بلایا، آرکیٹیکچرز کو اور دوسرے عملے کو، اور فوراً دریا پہ پل بنانے کا حکم دیا، اور کہا یہ کہ جب میرا لخت جگر ندی پار کر کے جا سکتا ہے اتنے سیلابی پانی میں، تو میری رعایا میں سے بھی کسی کا لخت جگر جا سکتا ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ میری رعایا میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے۔ آپ کردار ملاحظہ کیجئے۔ اب شہزادہ واپس آ گیا، اور انہوں نے شہزادے کے سامنے شرط رکھ دی کہ وہ اپنی محبوبہ سے کہے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو ہم اس کو اپنی بہو بنا کر لے آئیں گے۔ ولی عہد نے اپنی محبوبہ بھاگمتی سے اپنے باپ کی تمنا کا اظہار کر دیا۔ بھاگمتی مسلمان ہونے کو تیار ہو گئی، دریا پہ پل بن کے تیار ہو گیا، اور پھر فرما روائے سلطنت اپنے خانوادے کے ساتھ
بھاگمتی کو ब्याहने लेके चले गए। भागमती ब्याह के आ गई, उसका मुसलमान नाम रखा गया हैदर महल। जब वो ब्याह के आ गई तो 4 महल बनवाए बादशाह ने, बादशाही कहूँगी मैं, अपनी रियासत के तो बादशाह ही थे ना। और उनमें से एक महल का नाम है, चारों महलों के नाम रखे गए लेकिन एक महल का नाम हैदर महल रखा गया और उसमें उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को शिफ्ट कर दिया, बहू जो बन के आई थी। अब देखिए उसके बाद, उसके काफ़ी 200-250 साल के बाद एक और हाकिम ने मूसा नदी पर एक और पुल बनवाया काफ़ी लागत से, लेकिन वो पुल एक तो यानी भी नहीं सह सका और बह गया। जबकि मूसा नदी पे पुल जब पाकिस्तान बना है उस वक्त तक कायम दायम था, कई 100 साल के बाद भी, यकीनन आज भी होगा। अब देखिए कि मैं आती हूँ तामीरात की तरफ। वो कौन लोग थे जिनके जैसे कहा फरमा रवाए सल्तनत ने, कुली कुतुब शाह ने, कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा कि मेरी रियाया में से किसी का फर्जंद, किसी का लख्त जिगर तुग़यानी में इस तरह से दरिया पार करके जाए। जैसे मेरा लख्त जिगर है ऐसे ही मेरी रियाया का लख्त जिगर है। ये लोग किसके लिए क्या सोचते थे? इन्होंने क्या किया? अच्छा, अब वो तो हो चुका, हैदर महल बन चुका, बहू बस गई। अब इन्होंने कहा कि मैं एक नया शहर बनाना चाहता हूँ और उसका नाम उन्होंने मौलाए कायनात के का जो लक़ब है हैदर, उसके अलैहिस्सलाम, उनके लक़ब पर हैदराबाद रखा। जब तैयारी मुकम्मल हो गई और संग बुनियाद रखा गया हैदराबाद का, तो कुली कुतुब शाह ने हाथ उठाए दोनों अल्लाह के हुजूर वहीं पर सबके दरमियान और कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने ये शहर आबाद किया है, शुरू किया है, इसका इरादा किया है कि यह आबाद हो। इसे आबाद करना तेरा काम है, मैंने सिर्फ बनाने का इरादा किया है और इसे दुनिया के बेहतरीन हुनरमंदों से, तालीम याफ्ता लोगों से आबाद करते। अब देखिए वक्त गवाह है कि हैदराबाद दक्कन कैसे हुनरमंदों से आबाद हुआ। पूरे हिंदुस्तान में मनादी की गई कि जो फ़र्द भी अपना अपना ओहदा मर्तबा, अपना अपना घर बार छोड़ के आएगा, उसको हम यहाँ उसके साबिक़ा ओहदे से बढ़ के देंगे, उसके माजी से बढ़ के उसको दौलत देंगे। ये लालच नहीं थी, ये अपने शहर को बसाने का एक बेहतरीन खूबसूरत अंदाज़ था। पूरे हिंदुस्तान से पढ़े लिखे लोग, हुनरमंद लोग, बेहतरीन लोग पहुंच गए और उन्होंने हिंदुस्तान की, जनूबी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक ऐसे शहर की आबियारी की जो अपनी मिसाल आप बन के साबित हुआ। इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अवामुन्नास की फ़लाह के लिए वक्फ़ कर दी। इनका तरीक़ा था, इनकी तामीरात का तरीक़ा ये था कि ये मस्जिद बनाते, मस्जिद से मुत्तसिल मदरसा बनाते, उसी से मुत्तसिल हॉस्टल बनाते और उससे मुत्तसिल शिफाखाना बनाते। कुली कुतुब शाही फरमा रवाओं ने जितनी तामीरात की उसमें आप जाके देख सकते हैं कि शिफाखाना लाजमी होता था। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के लिए अखराजात कहाँ से आए?
تو انہوں نے ایک طریقہ یہ نکالا تھا کہ وہ احاطے کے باہر، اپنی تعمیرات کے احاطے کے باہر دکانیں رکھتے تھے. دکانیں عوام الناس لیتے تھے، اس کی آمدنی آتی تھی، اس سے ہاسٹل کے اخراجات اور دوسرے اخراجات پورے کیے جاتے تھے. سلسلہ چلتا رہا اور پھر انہوں نے گولکنڈہ سے حیدرآباد دکن یہ منتقل کر لیا، دارالخلافہ جنوبی ہندوستان کا. ان کی ایک خاص خوبی یہ تھی قلی قطب شاہوں کی کہ یہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی رعایا کے نوجوانوں کو بے روزگار نہیں رہنے دیتے تھے. کوشش کرتے تھے ہر ایک کو روزگار ملے، اور جو بے روزگار جس کا پتہ چلتا تھا کہ روزگار کوشش کے باوجود وہ نہیں حاصل کر پایا ہے، اس کو اپنے محل میں ملازم رکھ لیتے تھے، اس کا تمام خرچہ پورا کرتے تھے. وہ پڑھنا چاہتا تھا تو پڑھاتے تھے، وہ روزگار تو لازمی دیتے تھے، اور پھر ان کی شادیاں بھی اپنے خرچے پر کرتے تھے. ان کے یہاں جو فیملی بنتی تھی اس کے بھی خرچے دیتے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی تاریخ آپ دیکھیے، کسی حاکم کو آپ نہیں ملے گا اس کی تاریخ میں کہ اس کو جبریہ تخت سے اتارا گیا، کشت خون ہوا تخت کے لیے. نہیں، بڑے پرسکون تھے، بڑے بادشاہ تھے، بڑے دل والے بادشاہ تھے. اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو لے کے، اپنے حکومتوں کو لے کے ایک کے بعد ایک منتقل ہوتی گئی. کوئی کشاکش نہیں ہوئی تخت کے لیے، تاج کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. وہ اپنی طبعی عمر کو پہنچ کے خدا کے حضور سرخرو ہو کے چلے گئے. اچھا، ان کا مذہب کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ تھے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ شیعہ نہیں تھے. لیکن مستند بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے. اس کے باوجود حب اہل بیت اور حب کربلا ان کے لہو میں بسی ہوئی تھی. وہ سادات کا بے انتہا احترام کرتے تھے، اور جب محرم آتا تھا تو چاند رات سے ان کے محلات کی بیگمات، ایک بچے سے لے کے بوڑھا تک سیاہ پوش ہو جاتا تھا. اور عاشورے کے دن خود فرما روا پاپیادہ چلتے تھے، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، اور جلوس میں وہ اول تا آخر شریک رہتے تھے. اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور عوام الناس کے دلوں میں گھر کر کے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اب دیکھیے، آپ کے کوئی بھی حاکم ہو، جب ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں 30 برس حکومتیں کرنے کے باوجود کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں بنا، یونیورسٹیز نہیں بنی، کوئی یعنی عوام الناس کے فلاح کا کوئی منصوبہ بھی نظر نہیں آیا. یہ بات نہیں تھی کہ خزانے میں پیسہ نہیں تھا، خزانے میں اتنا پیسہ تھا کہ جو بیرونی بینکوں میں رکھنے کے بعد بھی اسے لانچز سے بھیجا گیا اور خون ناحق بہا کے بھیجا گیا. میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میں نے شروع کہاں سے کیا تھا اور میں کہاں آ گئی ہوں. میں نے صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ دنیا 4 دن کی دنیا ہے. کوئی حاکم وقت ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی غریب الغربا ہو، اس کو صرف اور صرف اپنی طبعی عمر پوری کر کے خدا کے حضور حاضر ہو جانا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے
کہ ہم اپنے جب ہم کو خدا جو